سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک شخص نے چھینک پر کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا میں بھی یہ پڑھتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہ دی ہو وہ کرنا جائز نہیں۔ یہ بھی ایک روایت بیان کر کے ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو اصول ہیں ان کے خلاف یہ بیان کی جاتی ہے، تو جواباً گزارش یہ کہ اس روایت کو بھی اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے، یہ جو روایت ہے یہ تعدد طرق کے ساتھ مختلف متن ٹیکسٹ کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر لے کے آئے، تو اس میں دو طرح کی یہ حدیث آئی۔ توجہ کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو آپ نے کہا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے، اور دوسری روایت بالکل اس کے برعکس ہے، اس میں یہ ہے کہ اس شخص نے کہا الحمدللہ، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کاش کہ تو اس کو مکمل کر لیتا، لو تممتا قد بخلتا، تو نے بخل سے کام لیا ہے، کاش تو اس کو مکمل کر لیتا اور کہتا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اب ایک حدیث میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے تعلیم نہیں دیا، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ کاش کہ تو والسلام علی رسول اللہ بھی پڑھ لیتا۔ یہ دو حدیثیں بیان کر کے امام بہقی شعب الایمان میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الاسنادان الاولان، پہلے دو سندیں یہ بیان کی اور ایک تیسری سند یہ بیان کی جس میں کہا کہ رسول اللہ نے تعلیم نہیں دیا۔ کہا کہ الاسنادان الاولان اصح من روایت زیاد بن ربی، فرماتے جو پہلی دو سندیں ہیں وہ زیاد بن ربی کی سند سے زیادہ صحیح ہیں، یعنی زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کاش کہ تو رسول اللہ پر سلام بھی پیش کر لیتا۔ اگر ہم روایت کے اعتبار سے اس حدیث کو دیکھیں تو اس سے تو ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اس اضافے کے خود قائل تھے، اور وہ تمنا کرتے تھے کہ لوگ الحمدللہ کے ساتھ حضور پر سلام بھی پیش کریں۔ اور اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا منہج دیکھا جائے تو کیا خان صاحب، کیا ان کا منہج یہ ہے کہ وہ دعا اور ذکر کے کلمات میں زیادتی کو گناہ یا خلاف شریعت سمجھتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ نکالیں، اس میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے جب پوچھا گیا کہ حضور تلبیہ کے جو کلمات پڑھتے تھے وہ کیا ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کے کلمات۔ اور آگے لفظ ہیں وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ، عبداللہ ابن عمر اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے، کون سا کہ لبیک وسعدیک والرغباء الیک والعمل، یہ الفاظ عبداللہ ابن عمر تلبیہ کی طرف اندر اپنی طرف سے زیادہ کیا کرتے تھے، تلبیہ کے اندر بھی زیادہ۔ اور صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تشہد کا جب ذکر کرتے نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات، یہ تشہد ذکر کرتے، ہم تو پڑھتے نا عبدہ ورسولہ تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وحدہ لا شریک لہ ہم نہیں پڑھتے، کیونکہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد بیان کرتے ہیں اس میں وحدہ لا شریک لہ کے کلمات نہیں، لیکن حدیث میں ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، میں نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے وحدہ لا شریک لہ۔ وہ تو اضافے کے خود قائل تھے۔ دو دلیلیں آگئی، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بدعت کی تقسیم کے قائل تھے، وہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کے نعم البدع کے قائل تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا نماز جمعہ کی جو دوسری اذان ہے تو آپ فرماتے ہیں جو پہلی اذان ہے آپ فرماتے ہیں الاذان الاول یوم الجمعہ بدعۃ،
جمعے کی پہلی اذان بدعت ہے. اور آپ کو پتہ یہ جمعے کی پہلی اذان کس نے شروع کرائی؟ حضرت عثمان غنی نے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور آج تک امت کا یہ عمل ہے کہ جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ لیکن عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ جمعے کی پہلی اذان بدعت ہے. تو اب بتائیں کہ عبداللہ ابن عمر جمعے کی پہلی اذان کو بدعت سیئہ کہتے تھے یا بدعت حسنہ؟ بولیے. بدعت حسنہ. وہ تو خود بدعت کی تقسیم کے قائل اور بدعت حسنہ کے قائل تھے. اور آخری بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, چاشت کی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی یا نہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف یہ ہے کہ حضور نے نہیں پڑھی. ان کا موقف یہ کہ نہیں پڑھی, جبکہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے چاشت کی نماز پڑھی ہے. اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن عمر کا موقف کیا ہے کہ حضور نے نہیں پڑھی. لیکن جب کو پوچھتا کہ چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے تو فرماتے ہیں صلاۃ الضحیٰ بدعت. چاشت کی نماز بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے. کیا ہے؟ تو درایتاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا منہج اور ان کا موقف اور ان کی فکر بھی ان روایات سے واضح ہوتی ہے کہ یہ جو روایت ہے نا السلام علی رسول اللہ کے ناجائز قرار دینے کی, یہ روایت درست نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر کا منہج و موقف یہ ہے کہ جو کلمات ہیں ذکر کے, دعا کے, اس میں اضافہ کرنا جائز و درست ہے.